اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے. جو حق پہ چلتا ہے بندہ, اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے. ہاں, حق پہ چلنے والے کے ساتھ کچھ مسئلے مسالات ہے. جو حق پہ چلے گا, جو سچ پہ چلے گا, وہ دنیا سے, دنیا داری سے کنارہ کر لے گا. جو دنیا داری کی رسمیں ہیں ان سے کنارہ کر لے گا. دوسرا کہ وہ رشتہ داروں سے کم مل جلے کرے گا. تیسرا, وہ تنہائی زیادہ پسند کرے گا. اور اول پہ وہ کہ آج کی پوزیشن میں وہ سب سے زہریلا ہے. حق پہ چل رہا ہمیشہ سچ بولے گا, اور وہ سچ بولے گا تو اس سے پریوار, گھر بار, دوست سب کنارہ کر لیں گے. اور حق وہ چیز ہے. لیکن آج بھی اللہ کے بندے ایسے کھڑے ہیں جو حق کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں. چاہے دنیا میں کوئی بھی طرح کی مشکلات آتی ہو, حق پہ رہنے والا کبھی اللہ کو, اس کا دامن, اس کے رسول کا دامن, اس کے اہل بیت کا دامن, صحابہ کرام کا دامن, سچے لوگوں کا دامن کبھی نہیں چھوڑے گا. اور وہ خود حق پہ ہوگا اور سچ پہ چلے گا. تو حق پہ چلنے والے بہت سے ایسے نیک بندے ہیں, ایسے نبی کو چاہنے والے تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے شہید ہو گئے, حق پہ تھے. اللہ کے رسول نے خود فرمایا تم حق پہ ہوں گے, تم سے لوگ لباس اتارنا چاہیں اتارنا مت, آپ حق پہ تھے. آپ سمجھ میں رہے ہو؟ تو وہ حق پہ تھے, آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. اب دنیا سے جیسے رخصت ہوئے تو لوگوں نے سمجھا اب مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اب جو دشمن دین تھی, جو تھے دشمن دین کے, وہ لوگ سوچے گا اب کوئی بچا نہیں ہے اسلام میں, اب خلافت پہ کون کھڑا ہوگا. تو خلافت کے لیے ایسا ہے کہ جب علی شیر خدا کو خلافت ملی ہے تو ایسی نہیں ملی ہے, رحمت اور برکت کے ساتھ ملی ہے. سبحان اللہ. کہ جب خلافت کا وقت آیا تو لوگوں نے سنا کہ ہمارے کو لگتا ہے علی سے بہتر کوئی نہیں ہے, تو سب نے علی کو بولا کہ آپ خلافت پہ کھڑے ہو جائیے. تو آپ نے خود فرمایا کہ میں خلافت پہ نہیں کھڑا ہوں گا. آپ خلافت پہ میں نہیں لینا چاہتا. آپ زید رضی اللہ عنہ کو دے دے, طلحہ رضی اللہ عنہ کو دے دے, اسرا بصرہ میں سے سعید بن زید بھی موجود تھے, آپ جس کو چاہے اس کو دے دے. جس طرح میں 3 خلیفاؤں کے ساتھ ابوبکر, عمر, عثمان غنی رضی اللہ عنہ, ان لوگ کے ساتھ وزیر بن کر کھڑا رہا. علی فرماتا ہے میں اسی طرح وزیر بن کر کھڑا رہوں گا جو بھی خلافت پہ بیٹھے گا. تو لوگوں نے فرمایا کہ نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ خلافت پہ کھڑے رہیں. کیوں ووٹنگ آپ نے دیکھ سی عثمان غنی کے ساتھ خلافت میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے اباب میں. تو اس ٹائم کو ووٹنگ میں جو بستے بھی ہے تو کوئی نہیں بستا, واحد علی بستے ہیں. پھر علی نے فرمایا کہ اب خلافت کی جب بات آئی گئی ہے تو مسجد نبی کی ممبر پہ کھڑے ہوئے. آپ ممبر پہ کھڑے رکھے, بولا کہ آپ مجھے خلافت کا زور دے رہے ہو اور لباس پہنا رہے ہو تو یہ سوچ لو کہ پھر میں جو کہوں گا وہ ہوگا, آپ گواہی لو. تو فرمایا کہ جی سرکار, جس طرح ہم نے 3 خلیفہ کی باتیں سنی ہیں ہم آپ کی باتیں بھی سنیں گے. بلوائی ہلبلا گیا کہ ہم تو سوچتے تھے کہ اب اسلام خلاص ہو جائے گا, اب یہاں خلیفہ کوئی رہے گا نہیں, بنو امیہ کی سلطنت ہو جائے گی, کیونکہ جو بلوائی تھے وہ بنو امیہ میں سے جاتا تھے. آپ سمجھ رہے, آئے گا وہ باب آئے گا جب جنگ جمیل, جنگ صفین آئے گی آنے والے مہینوں میں ان کو بتا رہوں گا انشاءاللہ اس مہینے کے اندر. تو علی شیر خدا نے جب سب خلافت کا سیرا اللہ تبارک تعالیٰ نے پیرایا اور ممبر رسول پہ جب چڑھے تو پہلے ممبر پہ 4 ممبر ہوتے 5 ممبر, تو پہلے ممبر پہ بیٹھے عثمان غنی بیٹھا کرتے تھے کیونکہ وہاں علی عمر نہیں بیٹھتے تھے. تو پھر اس سے اوپر عمر بیٹھے اس لیے کہ وہاں ابوبکر نہیں بیٹھے, اور ابوبکر وہاں بیٹھے جہاں نبی نہیں بیٹھے, اور علی شیر خدا سب ممبر چڑھ کر جہاں نبی بیٹھے تو وہیں بیٹھ گئے. سبحان اللہ. نبوت کا سیرا پینا رہا ہے اللہ. اب آ رہی سمجھ. خیر میرے کو شارٹ میں بتانا ہے, ایک دم شارٹ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں. تو آپ کو جب ممبر پہ کھڑے رہ کر آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں پھر میں اگر مجھے تم خلیفہ مان لیتے ہو تو پھر میں جو کہوں گا وہی ہوگا, تو کچھ صحابہ نے فرمایا کہ
اے علی کے شیر خدا کر مجھے کریم، آپ کیا وہی سیرت پکڑو گے جو صحابہ جو خلفائے راشدین چھوڑ کر گئے ہیں؟ تو فرمایا نہیں، پوائنٹ نوٹ کرنا، میں وہ راستہ اپناؤں گا جو اللہ نے فرمایا قرآن پاک کو اور نبی کی حدیث کو. آپ پوائنٹ نوٹ کریں. جبکہ اس میں اختلاف ہے وہ سارا. کچھ لوگوں نے کیا کہا علی پہلے خلیفہ ہونا چاہیے تھے، میرے تصویر کا کہنا ہے. لیکن اللہ جسے جیسے نوازے، تقدیر تو اللہ لکھتا ہے نا، تو ہم کون اختلاف کرنا لے کون پہلے آنے والا ہے؟ جب اللہ نے تقدیر میں ان کے لکھا تھا تو چوتھے خلیفہ بنے. ٹھیک ہے، خیر آنے والے سمے میں اور کچھ بتاتا رہوں گا انشاءاللہ. خلافت کا آپ نے خلافت کا چولا پہنا، اور سب سے پہلے خلافت کا چولا پہنتے ہی آپ کا سب سے پہلا حکم کون سا تھا؟ کہ جتنے بھی بنی امیہ کے جو بوڑھے ہو چکے تھے، امیر بنے کے ہوئے سب سندرس پہ بیٹھے ہوئے تھے، جہاں جہاں آپ نے قبضے کر کے رکھا تھا، اسلام پھیلا کے رکھا تھا، عثمان غنی نے ابو امیہ والے ان کے رشتہ داروں کو جو رکھا تھا، ان سب کو ہٹا کر، پوائنٹ اپ نوٹ کرنا یہاں سے، ان سب گورنر کو ہٹا کر آپ نے انصاروں کے اندر سے لگا ان کو، جو مدینہ کے انصار سے. کیوں؟ نبی نے فرمایا تھا کہ انصار سے وہ رشتہ رکھنا، یہ تمہارے بھائی ہے اور ایمان کی پہچان ہے، ایمان کے حصے میں سے ہے. تو انصاروں کو عہدے سب دے دیے. اب جن کو عہدے انصاروں کو ان کو ہٹا کر جب ملے تو جن کو گدی پہ بیٹھایا تھا، تخت پہ بیٹھے تھے، انصاف برابر نہیں کر رہے تھے، بنی امیہ کے لوگ تھے، تو پھر ان لوگ کو تکلیف کیا ہوگی؟ آپ غور کریں. کسی کو گدی پہ بٹھایا جائے نہ اتار دیا جائے گورنر کی، تو گورنر راضی ہو کے اترے گا؟ آپ سوچیں، راضی ہو کے اترے گا؟ نہیں اترے گا نا. تو فتنہ خوری جو پھیلنے سب سے زیادہ ہوئی ہے وہ عثمان غنی کی شہادت کے بعد سے. ایسا کہ نبی نے خود فرمایا تھا کہ عثمان جس دن سے نصرت ہو جائے گا میری امت فتنے میں پڑ جائے گی. یہاں مولا علی کریم کو معلوم تھا سب علم کہ فتنہ ہونے والا ہے، تو آپ نے سب سے وہاں سے ممبر سب اترائے اور آپ نے خلافت کا دامن تھاما اور آپ نے جو خلافت چلائی پھر. اور خلافت ایک ایسی نعمت ہے، پھر بتو خلافت راشدہ ہے. یہ خلافت بولتے ہی اس چیز کو جیسے کہ ہم لوگ، میں کچھ شورٹ میں سمجھا رہا ہوں، جیسے کہ ہمارے گجرات کا ایک سی ایم، پھر بنگال کا سی ایم، پھر ممبئی کا سی ایم، ان کو گورنر سے بولا جاتا تھا ایسا. اور جس کو ہم لوگ پی ایم بولتے ہیں، آپ سمجھ میں کیا پی ایم بولتے ہیں، اسی طرح اس جگہ پر اس کو خلیفہ بیان دیتے ہیں، خلیفہ. اب آئی سمجھ پہ؟ تو خلیفہ کا کام تھا کہ امن رہے، اچھا رہے اور کوئی تکلیف نہ پڑے اور اسلام پھیلتا رہے. یہ کام ہوتا تھا خلیفہ. خلیفہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ اسلام میں پہلا ہوگا تو اس کا درجہ بلند، دوسرا کو درجہ بلند، تیسرا کو درجہ بلند، ان کے الگ رشتے ہوں گے. نہ، ارے علی شیر خدا تو وہ درجات بلند پہ رکھتے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی تو نہیں. پھر میں بول دوں، میری اور نسبت ہارون اور موسیٰ کی طرح ہے. علی کے ساتھ نسبت ہارون اور موسیٰ کی طرح ہے. واحد بس اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب آگے آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی. اور آپ پھر کون تھے؟ گم قدیر کے اندر بولا من کنت مولا، وہ تمام مولاؤں کے مولا، جس کا نبی مولا ہوگا ان کا علی مولا ہے. تو آپ کے درجات اور فضیلت مولا علی کی اتنی بھری پڑی ہے کہ کسی بھی صحابہ کی اتنی نہیں ہے. اور آپ تو وہ زیادہ جو 8 سال کی عمر میں لے کے آنے والی ذات ہے کیا، اور 3/4 دنیا کے اندر اسلام پھیل چکا تھا. اور اس وقت آپ منبر پر کھڑے ہو کے بولے وہ خلافت کے لیے آپ بات کریں گے. آپ سوچیں کہ علی پہلی دوسری تیسری خلافت کے لیے بات کریں گے؟ ارے جن کو نفسوں کا نفسی بول دیا ہوگا خلافت کے لیے کھڑے رہیں گا. جو من کن تو مولا اور خلافت کی بات کریں گا. اور جو پہلے سے دنیا اور سنسار سے دور چلتا ہو، جو رائے حق کے اندر کھانے کا اپنی کمائی کے پیسے بھی لٹا دیتا ہو، جو بھوک اور پیاس سے دن نکالتا ہو، جو پانی اور کھجور کھا کے روزے رکھتا ہو، جو روٹی اور نمک کھا کر روزے رکھتا ہو، وہ کیا خلافت کے اندر انٹرسٹ لیں گے؟ ارے وہ تو عاشق الہ العالمین تھے، اللہ کے عاشق تھے، نبی کے عاشق تھے.
اب آ رہی کہ مطلب خلفائے راشدین وہ نعمت اللہ نے جو خلفاء چار ہم بولتے ہیں 4 بھی نہیں 5 ہے، میں پہلے بول چکا ہوں. آپ نے کہو 4 سال کے قریب چلایا ہے خلفاء راشدین، اور آپ کے تخت پہ بیٹھنا ہی سمجھ لو کہ فرقوں کی پہچان ہو جائے گی. تنتاری بیچ میں رہتے تھے نا تو خلیفہ پہچان نہیں سکتے لے کون ہے. آپ میری بات کو اب غور کریں. ابوبکر بولے بھائی کوئی منافق ہے، مشرکین ہے، بلوائی ہے، پہچان ہی نہیں ہو رہی، سب بھگو گئے. عثمان کے قتل کے ٹائم پر بھی، عمر کے قتل کے ٹائم آس پاس بھی سمجھ دشمن دین کے بھیگی ہو گئے. تو قتل کرنا تو مل جاتے لے، لیکن حسان بن سام جیسے لوگ کیسے مل سکتے تھے. اور اللہ نے قرآن فرمایا کہ عبد الرحمن اور عبداللہ اللہ کے نام بہت پسند ہے. تب غور کریں، جس نے علی شیر خدا کا سر کا مبارک کاٹا اس کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن. تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ نبی نے فرمایا یہ علی شیر خدا تو ایمان کی پہچان ہے، تجھ سے محبت کرنے والا، تجھ سے جو محبت کرنے والا وہ منافق نہیں ہو سکتا، اور جو منافق ہے وہ تجھ سے محبت نہیں کر سکتا. آپ سمجھے کہنے کا مطلب؟ تو علی شیر خدا کو ممبر پر بیٹھنا، خلافت آنا، یہاں سے پتا چلتا ہے کہ خراجی کتنے تھے، منافق کتنے تھے. جو خراجی منافق کی غداروں کی پہچانی علی شیر خدا کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد ہوئی ہے. خراج تھے اس وقت، خراجی تھے لیکن پہچان نہ ہو سکتی تھی، لیکن علی شیر خدا بیٹھے ایسے ہی پتا چلا کہ کون ہے جو اہل بیت کا دشمن ہے. کہ جہاں جہاں لوگوں نے سنا کہ علی شیر خدا کو خلافت بنا دی گیا ہے مدینہ کے اندر، تو لوگوں نے ایمان لانا چالو کر دیا، علی پہ گواہی دے دی. جہاں گورنر پاس جاتے تو کہتے کہ جب علی خلیفہ بن گئے تو گورنر گواہ رکھتے صحابہ کو، صحابہ ہم گواہ رہے نا، ہم علی کے ہاتھ پہ بیت لیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو شام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، شام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. آؤں گا اور اسی لے کر آؤں گا بعد میں آپ کے پاس خلاصہ، کہ اس وقت ان لوگوں نے ہاتھ نہیں ملایا. حضرت معاویہ علیہ السلام نے بیعت قبول نہیں کری، ان کے ساتھ والوں نے بیعت قبول نہیں کری. میرے بات کو میں یہاں روکتا ہوں. آنے والے سمے کے اندر میں آگے اس چیز کو چلاؤں گا کہ تنتاری، خراجی یہ قوم تھے جو علی کے دشمن کون ہے، آج بھی موجود ہے. آج بھی تم دیکھ لو، آج بھی موجود ہے، ایسا نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ آج کون ہے علی کا دشمن؟ ارے تمہاری آنکھوں کے سامنے پڑا ہے کون ہے. آج دیکھو وہ دیش میں بیٹھے ہیں جس کو عرب بولا جاتا ہے، جس کو مدینہ کے قریب بولا جاتا ہے، جس کو مکہ کے قریب بولا جاتا ہے. آج وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے مارو ان لوگوں کو جو علی والے ہیں. اب میرے کو بولنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ گئے. یہ منافق کی پہچان ہے. نام رکھنے سے، عبد الرحمن نام رکھنے سے اللہ کو پسند ہے نام، لیکن صفات نہیں ہو سکتی تو نے علی کا سر کاٹا ہے. اسی طرح کئی نماز پڑھنے والے ہوں گے، قرآن پڑھنے والے ہوں گے، ارے ان کے دل میں ایمان نہ ہوگا، نہ مومن ہوں گے، کیونکہ علی کا گبز رکھنے والے ہیں، اہل بیت کا گبز رکھنے والے ہیں. ارے ان میں سے کئی لوگ ایسے بھی تھے جو نبی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تب بھی علی کا گبز رکھا گیا. آنے والے سمے میں ان کا نام بتاؤں گا انشاءاللہ. میرے بات کو میں روکتا ہوں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.